مسکرائے اور پھر اس کے بعد آپ کبھی نہیں مسکرائے، چونکہ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی اور اپنے رفیق اعلیٰ سے آپ جا کر مل گئے۔ ہوا یہ کہ وصال سے چند روز پہلے حضور علیہ السلام کی طبیعت بہت علیل تھی، چند روز طبیعت علیل رہی، تو آپ نے نماز پڑھانے کے لیے صدیق اکبر کو مقرر فرمایا، اے صدیق میری جگہ تم نماز پڑھایا کرو جب تک میں بیمار ہوں۔ صدیق اکبر مصلی نبوی کے اوپر حضور علیہ السلام کی نیابت میں اور لوگوں کی امامت میں، حضور کی نیابت ہے اور صحابیوں کی امامت میں نماز پڑھایا کرتے تھے، نماز پڑھا رہے۔ اب حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک کے علاوہ اور دیگر کئی صحابہ سے بھی مروی ہے۔ حدیث کسی کتاب میں طویل آئی ہے، کسی میں چھوٹی آئی ہے، لیکن تمام طرق کے ساتھ صحیح بخاری شریف کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام معتبر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ الفاظ کہیں کم زیادہ ہے، کل ملا کر حدیث صحیح ہے کی ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ الفاظ صحیح مسلم شریف کے، جو الفاظ میں دے رہا ہوں آپ کو یہ الفاظ صحیح مسلم شریف کے۔ یہ فرماتے ہیں انس بن مالک کہ اس زمانے میں جب حضور علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، آپ کا مزاج ناساز تھا، اس کو اس طرح بھی کہا جائے کہ نبض عالم ناساز تھی، مزاج کائنات ناساز تھا، مزاج عالم اور کائنات ناساز تھا، زمانے کے گلستہ میں خزاں آنے والی تھی، حضور تشریف لے جانے والے تھے تو حضور کے مزاج ناساز تھا۔ ان دنوں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اور فرماتے کہ پیچھے تمام صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ الفاظ حضرت انس بن مالک کے وہم صفوف فی الصلاۃ، کہ ایک ہم لوگ نماز میں صف میں کھڑے ہوئے تھے، نماز کی حالت میں تھے اور صف در صف ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ کھڑے کھڑے اچانک حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہی جان لیں کہ جس طرف کعبہ ہے ہم ادھر منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو کعبے کی طرف جو منہ ہوتا ہے تو ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف حضور کا حجرہ مبارک تھا، الٹے ہاتھ کی طرف۔ ہم نے سوال کرنا پھر فرمایا کہ حضور نے پردہ ہٹایا، فنظر الینا، تو حضور ہماری طرف دیکھنے لگے۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، سمجھ رہے نا، حضور پردہ ہٹایا اور ہم نماز میں تھے، وہم صفوف فی الصلاۃ۔ ایسا نہیں ہے، بعض لوگ مغالطہ دینا چاہتے ہیں کہ نماز کی تیاری ہو رہی تھی، بعض لوگ اس حدیث سے مغالطہ دینا چاہتے ہیں کہ نماز کی تیاری ہو رہی، تیاری نہیں، وہم صفوف فی الصلاۃ، نماز کے اندر صفوں میں کھڑے ہوئے تھے کہ حضور نے پردہ ہٹایا، فنظر الینا، تو ہماری طرف دیکھنے لگے، حضور ہماری طرف دیکھنے لگے۔ اور جو اس کے بعد الفاظ فرمائے ہیں قربان جائیے انس بن مالک کے مشاہدے کے اوپر، انس بن مالک کے جملے کے اوپر، آپ کی تعبیر کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو جن الفاظ میں کیفیت بیان کی ہے اس سے بہتر الفاظ اب لغت کے اندر موجود بھی نہیں رہا۔ حضور کے رخ انور کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کسی لغت کے اندر اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ انس بن مالک نے فرمایا کہ وہ قائم، پردہ سے اٹھایا، ہماری طرف دیکھنے لگے اور آپ کھڑے ہوئے تھے، کأن وجہہ ورقۃ مصحف، آپ کھڑے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا قرآن، جیسی آپ کا رخ زیبا پردے سے باہر آیا ایسا معلوم ہوا کسی نے قرآن کھول دیا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، پچھلے 200-250-300-400 سال کسی مولوی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ حضرت انس بن مالک کے ہیں، اور روایت کیا امام مسلم نے اور دوسرے دیگر ائمہ اور کبار محدثین نے، فرماتے کہ کأن گویا کہ وجہہ، آپ کا چہرہ، ورقۃ مصحف، ایک مصحف، ایک قرآن کریم کا کھلا ہوا صفحہ تھا، جیسے قرآن کھل گیا۔ ثم تبسم ضاحکا، سبحان اللہ۔ ایک تو انوار و تجلیات کا یہ عالم پہلے ہی سے تھا کہ ان انوار و تجلیات کو دیکھ کر آپ کا چہرہ قرآن کریم کی کھلی ہوئی تفسیر نظر آتا تھا، اور اس پر نور علی نور یہ ہوا کہ اس پر آپ مسکرانے لگے۔
جب وہ چہرہ بغیر مسکرائے قرآن کریم کے مصحف کا ایک ورق اور ایک صفحہ ہوا کرتا ہے تو جب چہرے کے اوپر تبسم کی موجیں مچل رہی ہوں گی تو اس چہرے کی نورانیت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ کاننا وجہہ ورقۃ مصحف، گویا آپ کا چہرہ کھلا ہوا قرآن تھا. ثم تبسم ضاحکا، پھر آپ مسکرانے لگے. فبہتنا، ہم ہکا بکا رہ گئے. اب اس سے ترجمہ کر رہا ہوں، نقطے بعد میں بیان کروں گا تو ہوتی ہیں. فبہتنا، ہم ہکا بکا رہ گئے. ونحن فی الصلاۃ، اور ہم نماز کی حالت میں تھے. جامع دل کاٹ دیا آپ نے. یار تم بات کرتے ہو رسول کے علم غیب کی، میں تو صحابہ کے علم غیب کبھی قائل ہوں. میں تو یہ بھی مانتا ہوں یا رسول اللہ. واہ واہ، آپ تو بات رسول کے علم غیب کی کر رہے ہیں. میں تو صحابہ کو بھی مانتا ہوں کہ بعض صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے عجوب عطا فرمائے. تو فرمایا کہ ہم نماز میں تھے. معلوم تھا نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کی اصطلاحات میں یہ مغالطہ دینا چاہیں گے کہ نماز نہیں، نماز کی تیاری ہو رہی. اس مغالطے کی جڑ فرماتے ہیں فبہتنا ونحن فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں ہم ہکا بکا رہ گئے. ہم مبہوت ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے. کیوں ہوئے؟ پوچھا میں نے کہ انس بن مالک، تصور میں پوچھا کہ انس بن مالک آپ کے ہکا بکا رہنے کا، آپ کے مبہوت ہونے کا سبب کیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من فرحی خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے باہر نکلنے کی خوشی میں مبہوت رہے. وہ جو خوشی ہوئی، جو خوشی ہمیں حاصل ہوئی حضور کے رخ انور کو دیکھنے کی، اس سے مبہوت ہو گئے. ابھی بات یہی روک دیجیے، حدیث کے 2 جملے بھی اور آ رہے ہیں بات اس پر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ مدینہ شریف جائیے، مسجد نبوی کے اندر امام کے مصلی کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیے. آپ کا چہرہ کس طرف ہوگا؟ کعبے کی طرف ہوگا، اور حضور کا کاشان انور سامنے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ کی طرف. اب جب نماز میں آدمی ہوتا ہے تو اس کی نگاہ سجدے کے مقام پر ہوتی ہے. نماز بھی ہم جیسوں کی نہیں جو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کبھی گھما کر دیکھتے ہیں، کبھی آنکھیں پانی کر کے دیکھتے ہیں. نماز بھی صحابہ کی نماز، نماز بھی صحابہ کی نماز تھی، جن کی نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب صحابی کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں کھڑا ہوا کرتا تھا تو ایسا ساکت و صامت کھڑا ہوا کرتا تھا کہ پرندے اس کو ایک ستون اور کھمبا سمجھ کر اس کے کندھے پر بیٹھ جایا کرتے تھے. ایسی نمازیں تھیں کہ پرندے سمجھتے تھے کہ کوئی کھمبا کھڑا ہوا، اتنے سکون سے کھڑے ہوتے تھے. مجھے بتائیے جب صحابہ اتنے سکون سے کھڑے ہیں، نظریں مقام سجود پر ہیں، ایک شخص بائیں جانب سے دروازے سے پردہ ہٹا رہا ہے، نظر کیسے آ گیا؟ بھائی نظر کیسے آ گیا کہ حضور علیہ السلام کا شفا ستر الحجرہ، حضور نے اپنے حجرے کا پردہ کھولا، نظر کیسے آ گیا؟ چلیے مان سکتے ہیں یہاں ٹھنڈی بات دے گا کہ پردہ کھسکنے کی آواز آ گئی تھی، ٹھیک ہے بھائی، مان لیا کہ صحابہ کرام نماز ہی میں تھے، پردہ کھسکنے کی آواز آ گئی ہوگی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا قرآن نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، چلو یہ بھی کہہ کے بات ٹال دو کہ یار چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی، سمجھ رہے کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں. پھر فنظر الینا، وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ فنظر الینا، حضور ہمیں دیکھ رہے تھے. مجھے بتائیے جب تک آپ اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں تو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کی نگاہیں کس طرف ہے؟ فنظر الینا، حضور نے ہماری طرف دیکھا اور دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا. نہ صرف یہ پردہ کھلنے کو دیکھ لیا بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا قرآن معلوم ہو رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسکرا رہے تھے. ایک کیفیت دیکھ رہے ہیں. انس بن مالک نماز میں ہو یا حضور کو دیکھ رہے؟ نماز میں آپ کا دماغ کدھر ہے؟
اے انس بن مالک، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ آپ کی نمازیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ توجہ اللہ کی طرف ہوا کرتی ہے، آج ایک ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نیت تو اللہ کے لیے باندھی تھی، نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے، توجہ تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھی، لیکن آپ کا ذہن، آپ کی نظریں، آپ کا خیال، آپ کا دماغ، آپ کا تصور حضور کے حجرے کے دروازے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ کوئی اور ہوتا ابھی کہ صحابیوں نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ، کہتے تھے کہ صحابیوں ہم سے توحید کے مسئلے سیکھو، ہم سے توحید کے مسئلے سیکھو، ہم سے شرک کی باریکیاں سیکھو، ہم سے نماز پڑھنا سیکھو، چونکہ ہم تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ نماز جس میں حضور کا خیال آئے وہ نماز نہیں ہوتی، اور یہاں خیال ہی تم دیکھ رہے ہو، تو اچھا ہوا اس زمانے میں مفتی نہیں تھے، نماز الگ پڑھواتے تب الگ کرا لیتے، نمازی دوبارہ پڑھواتے تب ہمیں کراتے۔ اچھا یہ تو پھر نمازیوں کا حال تھا، یہ تو نمازیوں کا حال تھا، امام کو کیا ہوا؟ یہ تو نمازیوں کا حال تھا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ اکرام جب نماز میں ہوا کرتے تھے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے کاشانہ انور کے پردہ سرکنے کی آواز سے متوجہ ہوئے، تو میں یہ کہوں گا کہ نماز میں نظریں تو نماز کی طرف تھی، نیت تو نماز کی تھی، لیکن کان حضور کی طرف لگے ہوئے تھے، تب بھی بات ہماری۔ اور اگر یہ کہو گے کہ حضور کے چہرے انور کو دیکھا، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ نیت تو نماز کے لیے باندھی تھی، نگاہیں حضور کی طرف لگی ہوئی تھی۔ واہ واہ! میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ نیت تو نماز کی طرف تھی، توجہ اللہ کی طرف تھی، دل اپنے رسول کی طرف لگا ہوا تھا، دل حضور کی طرف لگا ہوا تھا۔ حضور کا مزاج ناساز ہے، اور جب آگے کے الفاظ کہ حضور کے تشریف لانے کی خوشی میں، حضور کے تشریف لانے کی خوشی میں ہم مبہوت ہو گئے، ہم ہکتا بکتا رہ گئے، معلوم یہ ہوا کہ ایسی خوشی ہوئی، دل میں ہر وقت یہی تھا، یہ غم موجود تھا کہ ایک عرصہ گزر گیا، بہت دن گزر گئے، یار کے چہرے کا دیدار نہیں ہوا، رخ مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کیا، دل میں